جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم۔ دیکھیے کربلا کا جو پیغام ہے وہ عمل سے تعلق رکھتا ہے، صرف یاد منانا ہی کافی نہیں۔ اس مقصد کے لیے امام حسین اور ان کے آوان و انصار نے کربلا میں قربانی دی ہے، اس مقصد کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے اور اسی نہج پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو یاد کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے اس مقصد کو بروئے کار لایا جائے اور ان کے جو فرامین ہیں اس پہ عمل کیا جائے۔ یہ حقیقی معنوں میں ان کو یاد کرنا ہوگا کربلا والوں۔ اسلام میں صبر شکر کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے کربلا کے اس پیغام سے ہی ہمیں صبر و شکر کا میسج ملتا ہے کہ کربلا میں حضرت امام علی مقام کے سامنے اتنی شہادتیں ہوئیں لیکن سب پر آپ نے صبر کیا۔ اولاد بھی شہید ہوئی، بھتیجے بھی شہید ہوئے، بھانجے بھی شہید ہوئے، احباب بھی شہید ہوئے، اور سب پر آپ نے صبر بھی کیا اور اپنے رب کے شکر کا سجدہ بھی کیا، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ صبر و شکر کا مقام کیا ہے اللہ کے نزدیک۔ واویلا مچانے پہ، شور مچانے پہ، رونے پہ، چلانے پہ کوئی ثواب تو نہیں ملتا ہے، البتہ صبر و شکر کا مظاہرہ کرنے پہ اللہ بہتر سے بہتر اجر فرماتا ہے، اور اللہ نے فرمایا بھی ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یواؤں کو کیا پیغام دیں گے جو صرف اسلام کو رسموں میں دیکھتے ہیں؟ لیکن سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ہمارے بچوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کے بغیر کوئی بھی قوم دنیا میں ترقی نہ کی ہے اور نہ کر سکتی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان پڑھے لکھے نہیں اور چاہے کہ ہم ترقی کر جائیں، کامیاب ہو جائیں؟ یہ بالکل امپاسبل بات ہے۔ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم پڑھتے تھے دنیا کے نقشے پہ بیک وقت مسلمانوں نے تین بر اعظم پہ حکومت، جب سے ہم نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا دنیا نے ہمیں جوتوں کے نوک اٹھا لیا۔ تو آج بھی ضرورت ہے کہ ہم پڑھیں لکھیں تاکہ دنیا کی قوموں سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے ہم دیکھ سکیں اور ان کے برابر چل سکیں اور دنیا کے سامنے نبرد آزمائی کر سکیں، اور یہ بھی کہ ہم اپنی قوم کو آگے بڑھانے میں اسی وقت سکچم ہوں گے جب ہم پڑھیں گے لکھیں گے، تعلیم یافتہ ہوں گے۔ بغیر تعلیم کے کوئی بھی راستہ ہماری ترقی کا نہیں۔ آپ دنیا کسی بھی قوم سے طاقت میں جیت نہیں سکتے ہیں، دنیا کے پاس طاقت بہت ہے، پیسوں میں نہیں جیت سکتے ہیں، پیسے بہت دنیا کے پاس ہیں، مسلمانوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اب ایک ہی آپشن بچتا ہے، وہ تعلیم کا ہے۔ تعلیم حاصل کیجئے، اور تعلیم جو حاصل کرتا جو پڑھتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے۔ آج کے جو عالم ہیں ان کو مسجدوں میں رہنا ہے سمت یا پھر سماج میں سکریہ بھومکا نبھانی ہے؟ دیکھیے جب تک ہمارے علماء مسجد کے امام رہتے ہوئے سماجی ذمہ داری بھی سنبھالتے تھے تو قوم میں زیادہ سدھار پیدا ہوتا تھا۔ آج کی تاریخ میں علماء جو مسجدوں تک سیمت رہ گئے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ صرف میری ذمہ داری 5 وقت کی نماز پڑھا دینا ہے، اور قوم یہ سمجھتی ہے کہ امام صاحب کا کام ہے نماز پڑھانا، جبکہ دونوں اس معاملے میں جاہل ہیں، اس لیے کہ جو امام ہوتا ہے مسجد کا وہ امام ہوتا ہے قوم کا۔ قوم کے اندر جو برائی دیکھے اس کو روکے، اس سے بچنے کی تلقین کری ہے، ایک امام کی ذمہ داری ہے۔ وہ ٹیوشن پڑھانا اور تعویذ لکھنا جانے کیا کیا الٹے سلٹے کام کرتا ہے، جبکہ یہ سارے راستے بہرحال نقصان دہ ہیں اور بدنامی کے ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اماموں کو تنخواہ اچھی دی جائے تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں اور امام اپنی ذمہ داری محسوس کرے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اس پوسٹ پر پہنچایا ہے تو کم از کم قوم کو دین کی سچی رہنمائی کرے، اور دنیا کے اندر بھی جو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی قوم کو اچھا ڈائریکشن دینا کہ ہم دنیا میں چل کر کیسے ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں، وہ سب طریقے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک امام اسی کو کہتے ہیں جو دنیا کے ہر شعبے میں کم از کم نظر رکھتا ہو، اس پر تلقین۔ مذہب اسلام کیا پیغام ہے؟ مذہب اسلام تو شانتی کا، امن کا پیغام کیا جائے گا۔ اسلام اس طرح شانتی کا پیغام دیتا ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے بڑوں کی عزت کی جائے، چھوٹوں سے پیار کیا جائے، عزت سے رہا جائے، ہر ایک کے ساتھ اچھا ویوہار کیا جائے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ اکرموا کریمہ کل قوم، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہر مذہب کے بڑے کی عزت کرو، آدر کرو، سمان کرو۔ یہی وہ طریقہ تھا کہ اس طریقے نے لوگوں کو مذہب اسلام سے باضابطہ طور پر متاثر کیا اور لوگ اسلام کے دامن میں آئے۔ ایک بات کو لے کر کے ہم سرکار خواجہ معین الدین چشتی، اجمیر کے خواجہ معین الدین چشتی کا مزار اجمیر شریف میں ہے، عند الولی، انہوں نے اپنے اس پوری زندگی کے اندر جو کردار پیش کیا بھارت میں آ کر کے، جو کام شہاب الدین غوری جیسا بادشاہ نہیں پیش کر سکا،
इस दरवेश कामिल ने बगैर लाठी डंडे के बैठ करके अपनी कुटिया में और 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके इस्लाम का मतवाला और दीवाना बनाया। लोगों से क्या अपील करेंगे आप अपने? फिर लोगों से अपील तो ये कि भाई आप तवज्जो दीजिए तालीम पर। बच्चियों की तालीम के लिए अलग स्कूल खोले जाएं जहां सिर्फ बच्चियां ही पढ़ें, मखलूत तालीम ना हो, वरना अखलाकी बिगाड़ पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं। इसलिए कि मोबाइल की दुनिया, नेटवर्क की दुनिया, रिसर्च की दुनिया बहुत वसी हो चुकी है और लोग जो 20 साल में सीन देखते थे वो आज 2 साल का बच्चा देख रहा है। तो ये बुराइयां हमारे दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं, बल्कि घर घर हर जेब में मौजूद है। हमें चाहिए कि जहां तक हमसे मुमकिन हो सके इस पर रोक लगाएं। बच्चों की अलग तालीम हो, बच्चों की अलग तालीम हो और बाज़ाब्ता इसका समाजी तौर पर ऐसे काम किए जाएं जिससे ये लगे कि कौम का डर भी बच्चों पर हो और कौम की जो सरबराह लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जीनियस लोग हैं, वो अपने तजर्बात की रोशनी में बच्चों और बच्चियों को अच्छी राह दिखाने का काम करें। इंशाल्लाह इससे बेहतर नतीजे बरामद तो बहुत होते हैं, आप भी पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, क्या कौम को मिलता है जलसों से? देखिए, जब तक जलसों के अंदर कुछ शर्तें नहीं रखी जाएंगी, जैसे कि जो भी इमाम आलिम आता है तकरीर करने के लिए, तो उसको उन्वान दिया जाए कि तुम्हें इस उन्वान पे तकरीर करना है और इतनी देर तक तकरीर करना है और तैयारी करके आइए तकरीर करने के लिए। अगर वो आलिम तैयारी करके नहीं आता है तो तकरीर शुरू करने के 5 मिनट के अंदर ही उसे जज़ाकल्लाह कह के तकरीर बंद करवा दी जाए। भाई साहब आप जाइए, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होने लग जाए तो खतीब तैयारी करके मेहनत करके आएगा और हमारी कौम को कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जो हमारे बहुत सारे शोरा आते हैं और पूरी रात नातखानी करते हैं, इस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। दूसरे ये कि बार बार सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह ये सब करवाना ये बंद किया जाए। 1-2 नात पढ़ी जाए और जलसों का वक्त मुतय्यन किया जाए। रात के 1 बजे लाश जलसे होने चाहिए, उसके बाद जलसा खत्म हो जाए, लोग घर पहुंच जाए अपने, ताकि फजर की नमाज पढ़ लें। अगर इस तरह से कुछ कैदो बंद के साथ हम जलसे करेंगे तो हमारी कौम कुछ मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो जैसे अब तक चलता रहा है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं हमारे, रिफंड हमारी कौम को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ वाह वाह और आह आह के अलावा कुछ हाथ नहीं आता है। में अपने बच्चियों की सही तरबियत करें और अपने बच्चियों को फिल्मी दुनिया के अदाकारा जो हैं उनकी हिस्ट्री बताने की बजाय सैयदा फातिमा ज़हरा हैं, सरकार की अज़वाज मुतहरात हैं, उनकी तारीख़ हयात का मुताला कराएं। अपने बच्चों को सहाबे किराम की हिस्ट्री उनके सामने पेश करें, उनके अंदर ये जज्बात उभारें कि कैसे वो लोग मतलब शान व शौकत वाले थे, कितने ताकतवर थे, दीन के काम के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है और किस तरह से वो अल्लाह के महबूब बंदे बने हैं। इस तरह से अगर उनके अंदर हम ये स्पिरिट पैदा करेंगे, हौसला दिया जाए, बच्चों को लालच दिया जाए, अगर तुमने इतनी बातें सीख करके हमें ज़बानी सुना दी तो हम तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक जहाँ बोलोगे वहाँ वो खाना खिलाएंगे, घुमाने ले जाएंगे। इस तरह से लालच दे करके बच्चों को दीन के करीब किया जा सकता है और बहुत कुछ हम अपने बच्चों और बच्चों को सिखा सकते हैं इस जरिए से।